علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر، من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية آخر: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس آیت کو سنتے ہی آپ حضرات اندازہ کر چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا مضمون کیا ہے. جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا اس سے پہلے کچھ جماعت حضرات مقررین کرام اپنی تقریر میں رمضان کے فضائل و مسائل کو موضوع بناتے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے بہت سارے طریقے دنیا کے اندر رکھے ہیں، بے حساب قسمیں ہیں عبادت کے. بڑی سے بڑی عبادت بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی ہے. ان تمام عبادتوں کو حضرات علماء کرام نے دو قسموں پر تقسیم کر دیا. ایک عبادت وہ جو نظر آنے والی، اور ایک عبادت وہ جو نظر نہیں آتی. آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ دکھاوے کو کبھی پسند نہیں کرتے. کوئی بھی عمل کوئی مسلمان اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ دنیا میں اجر دیتے ہیں نہ آخرت میں اجر دیتے ہیں. اسی لیے حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے شرک اکبر سے میری امت کے متعلق خوف نہیں ہے، مجھے خوف ہے تو شرک اصغر کے بارے میں ہے. صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، شرک اکبر کسے کہتے ہیں اور شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اکبر اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اور اللہ کی جیسے عبادت کرتا ہے اسی طریقے سے دوسروں کی بھی ویسے ہی عبادت کرتا ہے، تو اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ مثلا اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو تو مجھے کرو، میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ کوئی خدا نہ خواستہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، چاہے وہ ماں کو سجدہ کرے یا باپ کو سجدہ کرے یا استاد کو سجدہ کرے یا پیر کو سجدہ کرے یا مرشد کو سجدہ کرے یا زندے کو سجدہ کرے یا مردے کو سجدہ کرے یا قبر کے سامنے سجدہ کرے، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا کہ امتی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے پیغمبر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی شرک میں داخل ہے۔ سر جھکانے کی جہاں تک عبادت کا مسئلہ ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکایا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں جائے گا۔ میں مثال پیش کر رہا ہوں، میرا تو عنوان کچھ اور ہے۔ اب مانگنے کا مسئلہ ہے کہ اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے تو یہ بھی شرک اکبر میں داخل۔ ہاں، کوئی بچہ ماں سے مانگتا ہے، کوئی بچہ باپ سے مانگتا ہے، بیوی شوہر سے مانگتی ہے، علماء کرام نے فرمایا یہ مانگنے کا طریقہ الگ ہے۔ مانگنے والا اس نیت سے نہیں مانگتا کہ یہ دینے والا ہے، بس یہ حیثیت سے مانگتا ہے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے، اللہ نے اسے جو دیا ہے اس میں سے مجھے اٹھا کر دے رہا ہے، یہ مانگنے میں نہیں ہے۔ بڑی بڑی چیزوں کا مانگنا جیسے برکت کا مانگنا ہے، اولاد کا مانگنا ہے، صحت کا مانگنا ہے، بیماری کو دور کرنے کی نیت کرنا ہے، یہ ان تمام مانگنے کے مسئلے میں آتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو ایک بندہ صرف اور صرف اللہ سے مانگے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے گا۔ 1 کروڑ روپے ہونا ہے، اے اللہ مجھے دے دے۔ اولاد ہونا ہے، اے اللہ مجھے دے دے۔ صحت ہونا ہے، اے اللہ مجھے دے دے صحت۔ کیونکہ انبیاء کو جب تکلیف پہنچی بیماری کی تو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم نے بھی اللہ ہی سے مانگا کہ اے اللہ ہماری بیماری کو تو دور کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس الفاظ سے کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ تیری ذات تو وہ ہے اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو صحت تو دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیماری کو دور کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے عقیدے کے ساتھ نیت کے ساتھ تو وہ بھی شرک اکبر میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت شرک اکبر میں مبتلا نہیں ہوگی، لیکن شرک اصغر کا جہاں تک مجھے سوال ہے تو میری امت شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرک اکبر کسے کہتے ہیں، شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اکبر اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شامل کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانگنے میں شامل کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں لگانا، یہ شرک اصغر میں داخل ہے۔ شرک اکبر کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اکبر دکھاوے کو کہتے ہیں۔ آدمی نیک عمل کرتا ہے دکھانے کے لیے، مثلا یتیموں بیواؤں کو پیسہ دیتا ہے دکھا رہا ہے، غریبوں کی شادیاں کر رہا ہے دکھا رہا ہے، پیسے دلا رہا ہے دکھا رہا ہے، اخبار میں تصویر ڈال رہا ہے، اشتہارات لگ رہے ہیں، پھول کے مالے پہن رہا ہے، چمچوں کی تعریف لے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو شرک ہے۔ آج اس معاملے میں ہمارے مالدار، ہمارے ذمہ دار، ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر، ہمارے منسٹر 100% مبتلا ہے۔ غریب بچوں کی شادیاں کریں گے، ایک دن نہیں گزرتا ان بچوں کے اوپر، ایک رات نہیں گزرتی، 24 گھنٹے کا لمحہ نہیں گزرتا، دوسرے دن اخبارات میں ان کی خدمت کا اظہار آ جاتا کہ فلاں توپ اور سورما نے 25 غریب لڑکیوں کی شادی کی ہے۔ ایک طرف ان کی فوٹو آتی ہے تو دوسرے طرف قوم کے غریب معصوم بچے اور بچیوں کی فوٹو آتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدمت نہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو شرک کہا ہے، اور شرک کرنے والا کون؟ مشرک
کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور قرآن بھی کیا کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم کے بندے تو اپنے گناہوں کو سمندر کے خطروں کے برابر لے کر آ جا، میں معاف کر دوں گا۔ ہواؤں کے جھونکوں کے بقدر لے کر آ جا، میں معاف کر دوں گا۔ درختوں کے پتوں کے بقدر لے کر آ جا، میں معاف کر دوں گا۔ انسان اور جانوروں کے بالوں کے برابر لے کر آ جا، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن میری عزت کی قسم کہ اگر تیرے نام اعمال میں شرک کا دھبا اور داغ ہوگا تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ارے آج ایک جج ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی کرسی میں بیٹھ کر کالی وردی پہن کر کسی مجرم کے بارے میں سائن ڈال دیتا ہے اور قلم کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس مجرم کو معاف کرنے والا کوئی دنیا کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کے ایک جج کا یہ فیصلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں احکم الحاکمین ہوں، میرا فیصلہ فیصلہ ہے، میرا قانون قانون ہے، میری عدالت عدالت ہے۔ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، تو پھر اس مشرک کی سفارش کرنے والا کوئی پیغمبر بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم نبی ہوں گے، میرے خلیل ہوں گے، لیکن خیال رکھو کہ نبی اور خلیل کی دعا بھی مشرک کے حق میں قبول نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ حضرت نوح نے کہا کہ مولا یہ میرا بچہ ڈوب رہا ہے، بچہ ڈوبے اور باپ دیکھے یہ ہو نہیں سکتا، میں تڑپ رہا ہوں، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، مولا میرے بچے کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا نوح تم پیغمبر ہوں گے، ابو البشر کے بعد تمہارا درجہ ہوگا، لیکن مشرک ڈوبے اور اس کا باپ مغفرت کی دعا کرے میں اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو طالب حالانکہ مسلمان نہیں، حضرت ابو طالب ایمان لے کر نہیں آئے، کسی ہندو اور کافر کو حضرت نہیں کہا جاتا۔ حضرت ابو طالب کو حضرت کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، بڑی محبت انہوں نے حضور سے کی اور حضور نے ان سے بڑی محبت کی ہے، اور ساری دنیا کے علماء ان کو ادب کے طور پر حضرت کہتے ہیں۔ آج کوئی کرناٹک کے چیف منسٹر کو حضرت کہے گا، ہندوستان کے وزیر اعظم کو حضرت کہے گا، یا سونیا گاندھی کو حضرت کہے گا؟ کیونکہ یہ حضرت کا جو جملہ ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، صرف اللہ والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اماموں کے لیے یوز کیا جاتا ہے، خطیب اور حافظ اور علماء کے لیے یوز کیا جاتا ہے، استاد کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن ساری دنیا حضرت ابو طالب کو حضرت کہتی ہے۔ کیوں؟ اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانی دی تھی کوئی مسلمان شاید کے دیا ہوگا۔ اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر تمہارے قدموں کے دھول کے صدقے میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، لیکن یاد رکھ لو تم آخری زماں ہو کر بھی تم مشرک کو دعا کرو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ مشرک اتنا پلید ہوتا ہے، مشرک اتنا غلیظ ہوتا ہے، مشرک اتنا ناپاک ہوتا ہے۔ قرآن کھول کر دیکھو قرآن نے مشرکوں کے بارے میں کیا کیا کہا۔ کافر کا درجہ کم ہے، مشرک کا درجہ زیادہ ہے۔ کافر سے بھی بدتر مشرک، آپ کو سن کر تعجب ہوگا۔ قرآن نے کیا کہا؟ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام۔ حضرات مفسرین نے بڑے اچھے اسلوب سے بیان کیا ہے، کافر کے مقابلے میں مشرک بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے کہ کافر پتھر ہی کو اپنا خدا سمجھتا ہے، گائے ماتا کو اپنا خدا سمجھتا ہے، یا کسی اور چیز کو اپنا خدا سمجھتا ہے، اپنے خدا کے ساتھ کافر کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ مشرک اس سے بدتر ہو گیا کہ خدا کو بھی خدا سمجھتا ہے اور خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا سمجھتا ہے۔ خدا رب العزت نے قرآن پاک میں مثال دے کر دنیا انسانیت کو سمجھایا کہ بھائی ایک عورت کا ایک شوہر ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کر رہی ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ اگر وہ کسی کو پارٹنر کرے تو جیسے شوہر برداشت نہیں کرتا، ایک آقا کا ایک غلام ہے اور وہ غلام اپنے آقا کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر کرتا ہے تو آقا جیسے برداشت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی حقیقی خدا ہوں، میں کیسے برداشت کروں گا کہ میرا بندہ میرے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنائے۔ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ کو بڑا جلال آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں گے آپ مشرک اتنا سخت، اتنا کمینہ اور اتنا گرا ہوا ہے، تو وہی شرک میں آج مسلمان کتنے مبتلا، شرک اصغر میں بھی مبتلا، شرک
اکبر میں بھی مبتلا. شرک اکبر کا مسئلہ کیا ہے؟ درگاہوں کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مسلمان شرک اکبر میں مبتلا ہو چکے. عالموں کے پاس جا کر دیکھ سکتے ہیں کتنے مسلمان شرک اکبر میں مبتلا. دوسرے مسائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان شرک اکبر میں کتنا مبتلا ہو گیا. اب شرک اصغر کا جہاں مسئلہ آتا ہے دکھاوے کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے. اس لیے پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو عمل کر مجھے دکھا، عمل کر تمہیں مجھے دکھا. جیسا کہ دنیا کے اندر مثالیں آپ نے پڑھی ہوگی کہ نیکی کر دریا میں ڈال. ارے معلوم نہیں کیا؟ ہاں، یہ تو پکچر کا ڈائلیکس بھی بن چکا ہے. حالانکہ پکچر کا ڈائلیکس نہیں، کئی سال پہلے ایک مرتبہ تقریر کیا میں، اس میں بولا نیکی کر دریا میں ڈال. کیا حضرت پکچر دیکھے کیا پوچھتا مجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہم جس اسکول میں پڑھے ہیں، اردو کلاس میں پڑھے ہیں، اردو کی پہلی کتاب میں یہ تمام جملے آتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. اب وہ کوئی آدمی پکچر کا جملہ بنا لے تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہمارا کوئی قصور نہیں. پکچر میں جو ہے وہ ہم یوز کریں گے تو قصور ہے ہمارا. جملہ اگر وہ یوز کرتا ہے تو ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ کا بھی یہی حکم، فرمان رسول بھی یہی ہے، اولیاء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ نیکی کر دے دریا میں ڈال دے. لیکن ہم نیکی کرتے ہیں پوسٹر میں ڈالتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اخبار میں ڈالتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اسٹیج میں ڈالتے ہیں، نیکی کرتے ہیں بڑے بڑے اشتہارات لگاتے ہیں، نیکی کرتے ہیں ٹی ویوں کے اندر آ جاتے ہیں. دیکھا نہیں کہ آج دنیا کے اندر غریبوں کا کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک دو لڑکوں کی شادی کریں گے، دوبارہ دن اخبار میں آتا ہے کہ فلاں مسجد کے ذمہ داروں نے غریب دو نوجوانوں کی شادی کی ہے، بہت بڑا کام کیا ہے. اب تک حضرت آدم نے نہیں کیا، حضرت ابراہیم نے نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ، 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو کام نہیں کیا ہم کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہمارے محلے کے، ہماری برادری کے، ہمارے معاشرے کے ہم نے دو غریب لڑکیوں کی زندگی بنائے ہیں. مسجد کے دروازے پر فوٹو پکڑا جاتا ہے، مسجد کے صحن میں فوٹو پکڑا جاتا ہے، عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر فوٹو پکڑی جاتی ہے، اور لڑکیوں کی تصویر بھی اخبار میں آتی ہے، لڑکوں کی تصویر بھی اخبار میں آتی ہے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا میرے دوستو، ارے آج کے مسجد کے ذمہ داروں سے وہ تمل فلم کا سپر اسٹار رجنی کانت بہتر ہے جو سال میں 1,500 شادیاں کرتا ہے. نہ کسی تمل پیپر میں آتا ہے، نہ کسی ٹی وی میں آتا ہے. جب اسے انٹرویو لینے کے لیے پریس کانفرنس گئے تھے، تم نے 1,500 غریبوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہم تمہارا انٹرویو لیتے ہیں. اس نے کہا میں انٹرویو دے کر غریبوں کی عزت بیچنا نہیں چاہتا. ایک غیر ایمان، ایک فاحش آدمی، پکچروں میں عورتوں کے ساتھ ناچنے والا، جس کا نہ کوئی دھرم، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی اصول، نہ کوئی ضابطہ، اسے غریبوں کی عزت کا خیال، جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس حدیث ہے، جس کے پاس شرم حیا کے مسائل ہیں، وہ لوگ شادیاں کر کے ترے چڑھا رہے ہیں، وہ لوگ شادیاں کر کے ترم خواہ بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ شادیاں کر کے عورتوں کی، لڑکیوں کی، مردوں کی، نوجوانوں کی عزتوں کا سودا کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ریا میں داخل ہے، دکھانے میں داخل ہے، دکھانے میں داخل. یاد رکھو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو ظاہری عبادت کے مقابلے میں باطنی عبادت بہت پسند ہے. ہر نیک کام کریں گے آپ چھپا کر کریں گے. حدیث میں الفاظ بھی ملیں گے آپ کو، سیدھے ہاتھ سے کوئی نیک کام کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو بائیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، دائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ میں زکات کے عنوان میں واقعہ سنانا چاہتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آ گیا، اناج نہیں آ رہا ہے، چاول، گیہوں، باجرہ کچھ بھی نہیں، بھوکے مر رہے ہیں. تو پورا اہل مدینہ عمر کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. غور سے سنو میرے دوستو، غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، دل کی نگاہوں سے دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کا واقعہ کہہ رہا ہوں. پورا اہل مدینہ عمر فاروق کے دروازے کے پاس جا کر کھڑ گیا. عمر سے پوچھنے لگے کہ عمر بتاؤ تمہاری حکومت میں قحط آیا کیوں؟ یہ عمر سے پوچھا جا رہا ہے. آج محلے میں پانی نہیں آتا، کونسلر کے دروازے کے پاس جا کر کھڑتے ہیں تو کونسلر صاحب 12 بجے اٹھتے ہیں. اچانک کرنٹ چلے جاتا ہے، کہا جو ہے کرنٹ کے میرے گھر میں ہے، تمہیں میرے گھر کو آ گئے. سو وہ عمر جس نے راتوں کو نہیں سویا، دن میں پیٹ بھر کر نہیں کھایا، جس کے کپڑوں میں 12 پاؤں
لگے ہوئے تھے، لیکن رعایا بھی کیسی تھی اور بادشاہ بھی کیسا تھا. جب قحط پڑ گیا تو پورے عمر کے دروازے کے پاس چلے گئے. عمر کیا بات ہے، عبادتوں میں شاید تمہاری کمی معلوم ہو رہی ہے کہ پورے مدینے کے اندر قحط آ گیا ہے. عمر فاروق نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہو سکتا ہے میرے گناہوں کا کوئی اثر ہوگا. کتنی تواضع ہے، کتنی انکساری ہے، کتنا ادب ہے. میرے گناہوں کا کوئی اثر ہوا ہوگا. آج گناہ کر کے بھی بولتے ہیں کہ ہم غوث الاعظم دستگیر کے پوترے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پوترے ہیں، معین الدین چشتی کے بھتیجے ہیں. ہم گناہ کریں گے، ہم کو شرم تک نہیں آتی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. عمر فاروق کے دروازے پر عمر نے فرمایا کہ جاؤ. پھر ایک نوجوان اٹھ کر کہتا ہے کہ بیت المال کا خزانہ بتاؤ. عمر فاروق نے چابیاں دیتی، جاؤ بیت المال میں بھی کوئی دانہ نہیں ہے، میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ دے دے گا، انشاءاللہ تمہارے گھروں کو پہنچا دیا جائے گا. عمر کی زبان تھی، یقین آ گیا، سب اپنے گھر کو آ گئے. کسی نے آ کر کہا کہ عمر، عثمان غنی کے پاس ملک شام کا بہت بڑا خزانہ اناج کا آیا ہے، ایک کام کرو، عثمان کے پاس سے قیمت میں لے لو تم اور پورے مدینے میں تقسیم کرو. حضرت عمر فاروق عثمان غنی کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ عثمان، معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس بہت زیادہ اناج آیا ہوا ہے، ایک کام کرو کہ وہ اناج مجھے دے دو. عمر کے اس کہنے پر عثمان نے کہا رضی اللہ تعالی عنہما، آپ بھی ان کے نام لیتا ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیجئے تاکہ ہمارے طرف سے کچھ نہ کچھ ان کی محبت کا حق ادا ہو جائے. حضرت عثمان غنی نے کہا عمر کیا قیمت میں لیں گے آپ، کیا قیمت میں لیں گے آپ؟ کیونکہ جب کوئی چیز ڈیمانڈ میں چلتی ہے تو ایک کا ڈبل چلتا ہے. چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ کشنال کا تیل نہیں ملتا، لیٹر 10 روپے میں مل رہا ہے. دکان والے ہو لیکن یہ کام کریں گے بھی، اب 2 دن ٹکا کر کر تیسرے دن وہی کشنال کروسن کا تیل 1 لیٹر 20 روپے میں بیچتے ہیں. کرفیو لگ گیا ہے، دودھ کا دکان ہے، دودھ رکھے ہوئے ہیں، بچہ رو رہا ہے، نہیں فریج میں 1 دن اسٹاک کرتے ہیں اس لیے کہ دوبارہ دن ریٹ بڑھ جائے گا. حضرت عثمان غنی نے پوچھا عمر فاروق سے کہ عمر بتاؤ کیا قیمت میں لیں گے؟ حضرت عثمان غنی کو عمر نے کہا کہ عثمان، بازار میں جس قیمت میں بیچتے ہو اسی قیمت میں بیچ دو، میں لے لیتا ہوں، حضور کی امت کو کام آ جائے گا. نہیں عمر، وہ تو بڑا، اب تو قحط کا، مہنگائی کا، کرفیو کا دور چل رہا ہے، اس لیے وہ قیمت نہیں ہے، میں ایسی قیمت دینا چاہتا ہوں جس کی قیمت تم ادا ہی نہیں کر سکتے. اب نہیں، میں سوچ کر بولوں گا، بول کر آ گئے. حضرت عمر فاروق تو جلالی تھے تو کہنے لگے کہ عثمان بدل گیا تو، حضور کے زمانے میں 2 بیٹیوں سے تو نے نکاح کر کے حضور کے سامنے اپنا تقویٰ دکھایا اور آج تو اناج، حضور کی امت بھوکی مر رہی ہے اور وہ اناج تو قیمت میں، وہ بھی ڈبل قیمت میں بیچ رہا ہے. بدل گیا عثمان، تو بدل گیا. حضرت عثمان غنی ہلکی سی مسکراہٹ مسکراتے ہیں اور پیٹھ دکھا کر حضرت عمر فاروق کو آ جاتے ہیں. عمر سر میں ہاتھ رکھ کر اب کیا کریں گے کہ رعایا بھوکی ہے، اب کیا کریں گے کہ بچے بل بلا رہے ہیں، اسی فکر میں رات ہوتی ہے. صبح کو کسی نے آ کر کہا عمر تمہارا شکریہ، عمر تمہارا شکریہ. عمر فاروق کو بڑا تعجب ہوا، کس بات کا شکریہ ہے؟ نہیں عمر، بہت زیادہ اناج آپ ہمارے گھروں کو بانٹ دیے ہیں، اب تو 1 مہینے کا اناج ہمارے گھر کے اندر باقی ہے. اللہ کا احسان ہے، تمہاری حکومت کو اللہ تعالیٰ سدا بہار رکھے، تمہاری حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تمہارے گھر کو اناج کس نے پہنچایا؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ ہی تو عثمان کے ذریعے سے اپنے گھر کے ہمارے گھروں تک اناج پہنچایا ہے. حضرت عثمان غنی کو پھر بلاتے عمر فاروق، بلا کر پوچھتے ہیں کہ عثمان کیا بات ہے، رات کو میرے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے باہر نکل گئے اور رات نہیں گزری کہ صبح کو تم بنفس نفیس جا کر پورے گھروں کے اندر جا کر اناج دے کر آئے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا دیکھو بھائی، دنیا پیسوں کے محتاج ہوگی، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم نیکیوں کے محتاج ہیں. تم دیتے تو 1 کلو چاول یا 1 کلو گیہوں کو 10 درہم 10 دینار میں خریدتے تھے. میں تمہارے سے نہیں اللہ سے بزنس کر چکا ہوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے بزنس کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے تجارت کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے لین دین کرنے والا، صرف تم اپنے جان اور مال کو میرے حوالے کر دو اور میری جنت کو میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تو اپنے جان اور مال کو میرے لیے دے دے اور اللہ اپنی جنت کو تمہارے لیے دے دے گا. اور حضرت عثمان نے حضرت عمر سے کہا میں تم کو اناج دیتا، بدلے میں تم درہم و دینار دیتے، تم تو جنت کے مالک نہیں ہے، تمہارے سے بزنس کر کے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ میں تو اس پاک پروردگار سے بزنس رات کے اندھیرے میں کر چکا ہوں جس نے مجھے جنت بدلے میں دے دیا ہے. اور میں چاہتا تھا کہ دکھا کر نہیں دوں بلکہ اندھیرے میں دوں. اور بہت سارے لوگوں کو یہ تک پتا نہیں کہ ان کے دروازے میں آ کر اناج کی تھیلی کون رکھ کر گیا ہے. کیا تقویٰ ہوگا، نیکی کر دریا میں ڈال. ان کو معلوم تھا کہ شرک اصغر کسے کہتے ہیں. آج نیکیاں کریں گے،
اللہ حفاظت فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر رحم کرے. اتنا اظہار غریبوں کی عزت خرید کر خدمت کرتے ہیں, تو برابر کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ نے خدمت نہیں کی, آپ نے تجارت کی ہے. آپ نے معاملہ طے کیا ہے. اب کہیں گے وہ مزمل صاحب آپ نے 2 لڑکیوں کی شادی کی ہے, ماشاءاللہ مبارک ہو. اب میں جہاں کہیں جاؤں گا اب آپ اشارہ کر کے وہ جاری نا, ان 2 لڑکیوں کی شادی کرے, 15 لڑکیوں کی شادی کرے. اب یہ جو دنیا کے اندر تحفہ ملا, آخرت میں اس کی سزا کیا ہے معلوم؟ دل تھام کے بیٹھو, سزا بھی حدیث کے حوالے سے میں تم کو سناؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا, دنیا کے اندر دکھاوے کے طور پر جو عبادت کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عبادت کرتا ہے, اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. اور آخرت میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ حشر کا میدان قائم ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت کی کرسی میں بیٹھیں گے, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان پر ساری دنیا کی انسانیت اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے گی. جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا وہ بھی وہاں سجدہ کرے گا, جو سجدہ نہیں کیا آخرت میں اسے سجدہ کرنا ہی پڑے گا. سب کے سب سجدہ کریں گے, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب اللہ کے غصے اور قہر کو دیکھ کر اپنے سر کو جھکا دیں گے. اللہ کو منانا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تڑپنا ہے, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سر جھکا دیں گے. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہے گا کہ محمد سر اٹھاؤ اور آپ سفارش کرو, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا, اٹھا کر دیکھوں گا کیا کہ ایک بہت بڑی جماعت مجھ سے پہلے سر اٹھا چکی ہے. اور سے سنو, اللہ کہیں گے کہ محمد سر اٹھاؤ, تو دیکھتا کیا ہوں میں, سر اٹھا کر دیکھوں گا تو ایک جماعت مجھ سے پہلے سر اٹھا چکی ہے. میں اللہ سے پوچھوں گا کہ مولا کیا یہ لوگ مجھ سے پہلے سر اٹھا لیے سجدے سے تیرے؟ اللہ کہے گا کہ میں تو ان کے سر کو جھکایا ہی نہیں, تو اٹھیں گے کہاں؟ یہ اس حشر کے میدان میں بھی ان کو سجدہ نصیب نہیں ہوگا. اس حشر کے میدان میں بھی سجدہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں سب سے پیاری عبادت کیا ہے کہ سر کو خدا کے سامنے ٹکانا ہے. میں نے ایک حدیث ایک زمانے میں پڑھی تھی, سجدہ کرتے ہوئے اب تو حسیرہ, مخملہ, خالین, کیا کیا نرم نرم چیزیں آتے ہیں. سجدے کو گئے تو نیند آتی, نیند آئی تو خواب پڑتا. ویسے ہی ہمارے مسجدہ ہے نہیں, سجدے کو جاتے ہوئے نرم نرم خالین ہے. امام صاحب اب ایک ذرہ رہے تو اچھا نہ, بھی ذرا سجدہ کرے تو اچھا نہ بول کر کتنے کی آدمیوں کو وہ 1-2-3 سیکنڈ کی نیند میں خواب بھی پڑ جاتا. تم نہ کیسا معلوم بول کر پوچھیں گے, نوجوان آ کر بولے حضرت نے سجدے میں خواب دیکھا. حضرت کیا وہ کتنا بڑا سجدہ بھی, وہ سجدے میں خواب دیکھا بولے تو رات میں ڈیسنٹ میں دیکھیں گے انہیں. سجدے میں خواب دیکھا ہے, اللہ کیا بھی مسلمان اتنا بھی سوتا, سونے میں کھانے میں مسلمان کا ریکارڈ آج تک توڑا نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے. ابھی میرے ایک بزرگ شخصیت کہہ رہے تھے کہ حضرت ذرا آپ جمعے کے موقع پر مسجد میں بیٹھنے کا ادب بھی بتاؤ. آپ سمجھ میں, بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہوئے تو نیند نہیں آتی, یہ تو پکی بات. اوپر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو ان کو مزمل صاحب دکھتے نہیں, سنے تو اتنا مزہ آتا نہیں. آدمی کو دیکھے تو مزہ آتا. سمجھ میں یہ بات, سنے تو ارے بولو نا ذرا, نہیں آتا. ایک پکچر دیکھے تو مزہ, کی سنے تو مزہ, دیکھے تو مزہ ہے کہ یہ تو دیکھو عادت ہے نا. سمجھ میں آئی بات ہے. بہت سارے آدمی مسجد کے اندر ٹیک لگا لے کر سو جاتے ہیں, ایسے ویسے بیٹھتے ہیں. مسجد میں ادب سے بیٹھنا ہے. سمجھ میں بات, ایسے بیٹھنا ہے گویا کہ تم مسجد میں نہیں خدا کے دربار میں بیٹھے ہیں, گویا کہ کیا حقیقت میں تو اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے. کوئی ٹانگ اٹھا لے کر, کوئی گڑگے اٹھا لے کر بیت الخلا میں بیٹھتے نہیں, کوئی ٹیک لگا لے کر رہے, کوئی کھجا لے کر رہے, ایسا نہیں. اطمینان اور ادب سے بیٹھنا ہے. اطمینان اور ادب سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی توجہ کہنے والے پر پڑے گی, اور جو کہہ رہا ہے وہ کان میں نہیں دل پر پڑ جائے گی, پورے طریقے سے دل پر اثر کرے گی. اس لیے میرے دوستو, نیند مسلمان کو بہت زیادہ, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ کو 2 چیزوں سے مسلمان کی بڑی نفرت ہے, ایک ڈکار سے, ایک جمائی سے. ڈکار کسے بولتے معلوم؟ اب تک تو ہم کو نہیں ہے, نہیں کہتے رہتا ہو رہے کہ شیر کا بچہ آگا ہے, وہ بھی ڈکار ہے تو ذرا منہ بند کر کو اسے بھی کرنا نہیں.
ایسا ڈکار کرتا اللہ 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 اللہ, उसके डकार से हम ना खिया जाता. ऐसे नहीं, डकार अल्लाह को बड़ी नफरत है. गैस ट्रबल से आ रही है डकार, तो अल्लाह ताला बीमारियों पर मुआवजा नहीं करते. खामा का पेट भर तो खा लिया है, समझ में आई बात है, पेट भरकर खा लिया है. तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुम्मा बताऊंगा मैं कि सहर भी कितना करना है बोलकर. अब मौका नहीं है मुझे, इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा, इनके तरावी के बाद तफसीर में बताऊंगा. सहर भी कितना खाना वो भी शरीयत में मसला है. आपको सहर करने का हुक्म दिए, रात में कौन नहीं देखता, नहीं उठ को खाओ, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चढ़ा रहा है. अभी शीमा को बुझा कर आया, एक 8-10 दिन हुआ नहीं, जाकर आते हुए एक साहब बोलने लगे कि हजरत हमारे शिमोगा में टाटा कंपनी वाला टाटा की फैक्ट्री बना रहा है. कि भी वो बेंगलुरु छोड़ डालिया, मैसूर छोड़ डालिया, शिमोगा चंगेरी में की बना रहा. बोले तो नहीं हजरत, यहाँ का एक ड्राइवर है ना, अपनी गाड़ी के अंदर 70 टन लोड कर आते उन्हें. एक गाड़ी की कैपेसिटी 7 की 8 की 9 की 10 टन होती है. उन्हें क्या कर रहा है, वो क्या कि जमीन से लोहा निकालते कहते ना, मिल्स क्या की है नहीं, वो मिल से 70 टन लोड कर आते. हमें बोला ये कौन सी जी बड़ी बात होगी, मुसलमान उससे ज्यादा पेट में लोड करता है नहीं. वो टाटा में 70 टन की कैपेसिटी रही, तो ये जो टाटा है देखो, ये टाटा में टन्ना की कैपेसिटी है. समझ में आई बात है. खा रहा है अल्लाह का बंदा खा रहा है. तो मेरे हाल एक जमात ऐसी होगी कि सर भी नहीं उठाएगी, अल्लाह ताला झुकाएगा नहीं. इसलिए कि अल्लाह को अगर किसी की पूरी तमाम मजमूई इबादतों में कोई चीज पसंद है तो सजदा पसंद है. सजदा हदीस में आता है कि अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उठाने के बाद फरिश्तों को छोड़कर आदम और आदम के आगे और पीछे पैदा होने वाली तमाम मखलूक को कहा कि मेरी इबादत करो, आदम मेरी इबादत करो. तो हजरत आदम ने अल्लाह की इबादत सबसे पहले जो शुरू की वो सजदे से शुरू की है. तो अल्लाह ताला जानवरों को भी कहा कि मेरी इबादत करो. वो सोच रहे थे कि अल्लाह की इबादत कैसे करें, लेकिन हजरत आदम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आदम मेरी इबादत करो, तो फौरन हजरत आदम सजदे में पड़ गए. ये एक सदक़े का सदका है. हदीस में आता है कि दुनिया के तमाम जानवरों को अल्लाह ताला खिलाता है, तो अंदाज ये है कि तुम्हारा मुंह खाने तक जाएगा. इंसान ही एक ऐसा है कि सदक़े की वजह से अल्लाह ताला खाने को मुंह तक पहुंचाता है. देखा आपने, बकरी खाती है, हाथ से उठाकर नहीं खाती है. समझ में ये बात है. कोई जानवर हाथ से उठाकर नहीं, हो नहीं हजरत बांदरा खाता ना बोलती. ये तो मुसलमान असूले को सबका अटकेंगे नहीं हजरत, तो बोले गलत. कुत्ता बकरी बिल्ली सब खाते हैं, लेकिन बांदरा दौड़ नहीं, हमारा कजिन में बांदरा कजिन नहीं है. सही क्या कहती है, उन्हें इंसान ही है. हालांकि बांदरा भी जानवर है, इंसान की नकल कर रहा है. हकीकत में तो उसे वो भी जाता है तो अपने मुंह को खाने तक ले जाता है, लेकिन एक सजदे की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को खाना मुंह तक पहुंचा रहा है. कोई आदमी प्लेट में खाना डालकर ऐसा नहीं खाता है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खाने को उंगलियों से उठाओ और तुम्हारे मुंह तक लेकर जाओ. अल्लाह ताला रिज्क को, अपने रिज्क को इंसान के मुंह तक पहुंचाता है. ये किस इबादत का सदका है, यही एक सजदे का सदका है. सजदा बड़ा प्यारा है. दुनिया में भी सजदा करो, आखिरत में भी सजदा करने का मौका मिल जाएगा. सजदा करते हुए अगर कोई आदमी की पेशानी में मिट्टी लग जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मिट्टी को पूरी नमाज होने तक न छिड़को, इसलिए कि क़यामत में इंसान के साथ अल्लाह ताला जन्नत में किसी चीज को दाखिल करेंगे तो उनकी पेशानियों की मिट्टी को जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे. जो दुनिया के अंदर नमाज पढ़ते थे और उनकी पेशानियों में जहां कंकर लग जाते हैं, उन कंकरों को अल्लाह ताला नमाजियों के साथ जन्नत में भी दाखिल करेंगे. इतना बड़ा अजर और सदका है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे और उठाकर पूछेंगे कि मौला ये क्या मुझसे पहले उठ गए हैं. अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये झुके ही नहीं तो उठेंगे कैसे. मैं सबको झुकाया लेकिन इन लोगों को मैंने झुकाया नहीं, ये मेरे तरफ से सजा है. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे बड़ा तरस आएगा, इनके गुनाह के बारे में मैं सोचता रहूंगा. शायद ये जानी होंगे, इसकी वजह से इनको सजदा नहीं मिला. शायद ये शराबी होंगे, इसकी वजह से इनको सजदा नहीं मिला. शायद ये कबाड़ी होंगे, इसकी वजह से इनको सजदा नहीं होगा. शायद ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नफरमान होंगे, इसकी वजह से इनको आखिरत में सजदा नसीब नहीं हुआ. तो अल्लाह ताला से तमाम बातें सोचकर पूछेंगे अल्लाह ये दुनिया के अंदर क्या गुनाह किए जिसकी वजह से आज तो अपने दरबार में सर नहीं झुकाने दिया. तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पैगंबर ये दुनिया के अंदर जो भी नेक अमल करते थे दुनिया वालों को दिखाने के लिए करते थे, इसलिए मैंने आखिरत में मेरे दरबार में उनको झुकाया नहीं.
दुनिया में अगर कोई आदमी अपनी नेकी और अमल को दिखाता है दूसरों को, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत में अपने सामने नहीं झुकाते, यहां झुकाते हैं, यहां सर झुक रहा है। यह भी अपने जगह पर कमाल है, लेकिन इससे बड़ा कमाल क्या है कि हशर के मैदान में डायरेक्ट अल्लाह के जलवे के सामने अगर किसी को सजदा नसीब हो गया तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला उसका बेड़ा पार कर देंगे। लेकिन रियाकारों को, शिर्क के असगर में मुब्तला रहने वालों को, लोगों को दिखाने के लिए इबादत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी सजदा करने की तौफीक नहीं देते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादतों में से कुछ इबादतें दिखावे की भी रखी हैं, कुछ इबादतें छुपा कर करने की भी रखे हैं। हजरत उलमा और मुहद्दिसीन ने इबादत की दो किस्में की हैं। एक इबादत ऐसी कि जिसको आदमी करता है तो दूसरे देखते हैं। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आप देखते हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, मैं देखता हूं, लेकिन हमारे दिल के अंदर नीयत क्या कि ऐ अल्लाह मैं नमाज जो पढ़ रहा हूं वो सिर्फ तेरे लिए पढ़ रहा हूं। ये हम लाख छुपाएंगे, छुपने वाली चीज नहीं है, दिख जाती है, लेकिन ये तो दिखती ही है, मजीद दिखाने की कोशिश नहीं करना। नमाज पढ़कर जा रहे हैं बाजार में की दुकान को की कहां की जा रही, कहां जा रहे, कहां जा रही का तो क्या बोलना उन्हें, दुकान को जा रहा हूं, इतना अच्छा बोलना, कहां जा रही बोलकर पूछे तो जवाब क्या देता, नमाज पढ़ लगा रहा हूं, दुकान को जा रहा हूं। ये बताना चाहता है कि मैं नमाज पढ़ा तो नमाज नहीं पढ़ा है। अब इन्हें नमाज नहीं पढ़ा से जो गुनाह हुआ है उतना ही गुनाह इसे नमाज पढ़ने के बाद मिल रहा है। सवाल तो सिर्फ यह हुआ कि कहां जा रहे हैं, तो जवाब भी सिर्फ इतना देना चाहिए कि दुकान को जा रहा हूं। ये जवाब में अगर कोई कहता है कि नमाज पढ़ को आया उसके वास्ते में दुकान को जा रहा हूं, तो ये नमाज पढ़ने के बाद जो अजर के सवाब के मिलना था अल्लाह ताला वो सवाब को खत्म कर देते हैं। क़यामत में जब उठेगा अल्लाह ताला पूछेंगे ज़ोहर की नमाज का सवाब कहां है, असर की नमाज का सवाब कहां है। अल्लाह ताला से बंदा कहेगा मैं तो पढ़ा था, लेकिन अल्लाह ताला बंदे से कहेगा तू तो पढ़ा था लोगों को दिखाने के लिए, मैंने वो दिखावा लोगों तक पहुंचा दिया, यहां दिखाने के लिए क्या लेकर आया है। इसलिए कोई भी इबादत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को दिखाने के लिए करो। नमाज पढ़ रहे हैं दिखता है, हज को जा रहे हैं दिख रहा है। अल्लाह ताला एक इबादत ऐसी रखा है, उस इबादत का रिश्ता, उस इबादत का ताल्लुक, उस इबादत की निस्बत सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच रहती है। वो कौन सी इबादत है, वो रोजा है। रोजा एक ऐसी इबादत, किसी के चेहरे में रोजे का असर नजर नहीं आता। आता क्या, कोई रोजा रखने के बाद क्या हम काले थे गोरे हो जाते, नहीं, दुबले थे मोटे हो जाते, नहीं नहीं हो जाते मोटे, क्योंकि तो खाते ना सहर में, इफ्तार में, तरावी से पहले, तरावी के बाद मौजा, समोसे, पकोड़े, आश, गंजी, दुबले थे मोटे, कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ताला इसीलिए इस इबादत का सवाब भी बड़ा अजीब रखा है, बड़ा अजीब रखा है इस इबादत का सवाब। नमाज, आए जिब्राइल, आए मिकाईल, आए इसराफील, जाओ इस बंदे के नमाज का अजर लिखो। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, किरामन कातिबीन क्या करते हैं, लिखते हैं हमारे नेक अमलों को, उनके जरिए से अजर दिया जाता है। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को कह दिया कि खबरदार रोजे का सवाब तुम नहीं लिखना, रोजा रखने वाले का अजर मैं दूंगा मेरे हाथों से। अल्लाह के रसूल ने दो तरीके से इस रिवायत को पेश किया। अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है। नमाज किसके लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रोजा खालिस मेरे लिए है, रोजे की निस्बत अल्लाह से बहुत करीब है। अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है, बंदे तू मेरे लिए भूखा रहे, मेरे लिए तू भूखा रहे, उसका बदला क्या होगा, वह अना अज्ज़ी भी, अगर तू रोजा रखेगा मैं मेरे हाथों से तुझे सवाब दूंगा, मेरे हाथों से तुझे सवाब मिलेगा। नमाज पढ़ेंगे फरिश्ते देंगे अल्लाह की तरफ से सवाब, हज करेंगे फरिश्ते देंगे अल्लाह की तरफ से सवाब, ज़कात देंगे अल्लाह की तरफ से फरिश्ते देंगे सवाब। लेकिन रोजे का मकाम पहचानो मेरे दोस्तों कि रोजा रखेंगे अल्लाह फरमाते हैं कि वह अना अज्ज़ी भी, मैं मेरे तरफ से देता हूं। एक करोड़पति पैसा देकर भेजता है, उतना मजा नहीं मिलता, खुद करोड़पति हमको आकर देता है। प्रेसिडेंट अवार्ड उसके हाथ से लेते हैं, देखिए कितना मकाम होता है। राष्ट्रीय अवार्ड, चीफ मिनिस्टर की तरफ से अवार्ड लेते हैं, उसके हाथों से वो देता है, हमारी इज्जत बढ़ जाती है। दुनिया वाले कहते हैं हिंदुस्तान के सदर के हाथों से अवार्ड लेकर आया है, हिंदुस्तान के वजीर आजम के हाथों से अवार्ड लेकर आया है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के हाथों से अवार्ड लिया है, एमएलए ने बुलाकर इसे 1000 की चेक दी है, एमपी ने बुलाकर इसे 1 लाख की
لیکن اس تک کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ روزدار کو بلا کر کہتا ہے کہ بندے اس عمل کا اجر میں تجھے دیتا ہوں، لے لے۔ حضرت علماء نے محدثین نے فرمایا روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں جیسے کوئی ماں لاڈلے بچے کو اٹھا کر دیتی ہے، چھپا کر دیتی ہے، یہ ہے اسے دیتے، یہ ہے اسے دیتے ہیں۔ لیکن جس بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے اسے بلاتے ہیں، بازو بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد ہم چھپا کر دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ کسی بھی بولنے کو تو جا کو کھا لے۔ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ بندے تو میرے لیے چھپ کر روزہ رکھا تھا، تیری عبادت جیسے نظر نہیں آئی اسی طریقے سے میرا اجر بھی تجھے نظر نہیں آئے گا۔ چھپا کر لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دیتے۔ دوستو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے خدا کے ہاتھوں سے کسی کو تحفہ مل جائے۔ میں اپنے ہاتھوں سے اسے تحفہ دیتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے اسے ثواب دیتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے اسے بدلہ دیتا ہوں۔ ایک روایت کا ترجمہ یہ، اور ایک روایت کا ترجمہ کیا، وَأَنَا أُجْزِئُ بِهِ، میں ثواب گیواب دیتا نہیں، کیا بھی اللہ فرماتے ہیں روزہ تو میرے لیے ہے، میں ثواب گیواب کا بھی دیتا نہیں۔ بندے کو بول تو میں تیرا ہو جا، حکومت تیری چلے گی۔ کیا ہے سوچ کر دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں میں تیرا، اگر میں دوں تو اتنا دوں گا اتنا دوں گا، میں خود تیرا ہو گیا تو یہ زمین تیرے، یہ آسمان تیرے، یہ جنت تیری، یہ کائنات تیرے، یہ حور تیرے، یہ جنت کے درجات تیرے۔ اللہ فرماتا ہے روزے کا بدلہ سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے، جب اللہ ہمارا ہو گیا تو پھر جنت ہماری ہو گئی۔ روزہ رکھیں گے خدا ہمارا ہو جاتا ہے۔ اب ہم کو کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا دور آپ نے سنا ہوگا قصہ، بادشاہ ہے، بادشاہوں کو کب طبیعت کو جوش آ جاتا، ہمارے جیسے آتا نہیں جوش سے، اچانک کیا کی باتنا شروع کر ڈال دی، وقت بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں، تعداد کیا تمہیں اچانک باتنا شروع کرا دی، راشن کاڑا، یہ کاڑا، وہ کاڑا، کیا کی کدھر کی، دھنا دھن اچانک آتا تھا جوش، ویسا آ جاتا ہے۔ ایسے بادشاہوں کا مزاج تو ویسا۔ ایک دن بادشاہ بیٹھا تھا، اچانک خوش ہوا، کہنے لگا مانگو کیا کیا مانگنا چاہتے ہیں میں دے دیتا ہوں۔ ادھر سے بھی مانگنے کے، مانگو کو بولے تو قوم کو چھوڑنا، ہے سے بھی مانگتا نہیں سے بھی مانگتا ہوں میں، ہے والا نہیں بھی بادشاہ کا اعلان تو غریبوں کو آیا نہ کو بول کے چپ کے نہیں بیٹھتا ہوں، نہیں تو خود نہیں کوئی بھی چپ کروں لینے کو چلے جاتا ہے۔ سمجھ میں ایک بات، بادشاہ کا جیسے ہی اعلان آیا تو سب اٹھ گئے، مجھے دو مجھے دو مجھے دو، مجھے 10 کلو سونا دو، مجھے فلاں ملک کا گورنر بنا دو، فلاں اسٹیٹ کا منسٹر بنا دو، اتنے ایکڑ زمین دو، فلاں دو فلاں دو، سب مانگ رہے ہیں۔ پھنکا ہلانے والی ایک لونڈی کھڑی تھی جو کالی کلوٹی تھی، بادشاہ کو پھنکا ہلا رہی تھی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ سب میرے اس اعلان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو بھی تو فائدہ حاصل کر لے۔ تو بادشاہ کو وہ لونڈی کہنے لگی کہ میں جو مانگوں گی شاید تم دیں گے کہ نہیں دیں گے نہیں معلوم۔ بادشاہ نے کہا کہ میری زبان ہے بدلتی نہیں، تو جو مانگنا چاہتی ہے مانگ، میں دے دیتا ہوں۔ تو بادشاہ سوچنے لگے کہ شاید یہ آزادی مانگتی ہوگی یا کسی نوجوان سے شادی کر دو یہ کہتی ہوگی۔ تو بادشاہ کو پھر وہ لونڈی کہتی ہے میں جو مانگنا چاہتی ہوں وہ تم دے نہیں سکتے۔ پھر خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ نہیں لونڈی میں ضرور تجھے دوں گا۔ تو فوراً وہ لونڈی اپنے ہاتھ کا پھنکا چھوڑتی ہے اور بادشاہ کے سر میں ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ ہمیں بھی رکھتے نہیں، وہاں لونڈی بادشاہ کے سر میں ہاتھ رکھی، یہاں لونڈا جورو کے سر میں ہاتھ رکھتا ہی نہیں رکھتا ہے۔ دیکھیں نہیں آپ کہ شادی ہوتی آج بھی رسما ہی، شادی ہونے کے بعد پکڑ لگ جاتے، مہینے کے بیمار کو پکڑ لگ جاتے، وہاں 2 آدمیاں وہاں 2 آدمیاں، ارے واہ، اب انہیں قدم اٹھا کر رکھا تو بھی شرم آ رہی ہے اسے، سمجھ نہیں بات، شرم آتے آتے جا رہا ہے بیکا کے نکل گھس جاتا، گھسانے کے وہاں سے شادی کرے، اب پھر کدے کو گھس رہا، اب گیا گھسنے کا سے اس کے ساتھ ادھر 2 دوستاں ادھر 2 دوستاں، اب وہاں کون تھی بھی ایک بڈھی رہتی، سب سے ملا لگ ہو جاتی۔ شادی ہو کو سنت پر عمل کرتے ہی سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے۔ شادی کیا، نئی زندگی میں قدم رکھا، عورت جو حرام تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے حلال ہو گئی ہے۔ اب عورت کو چھیے گا ثواب ملے گا، دیکھے گا ثواب ملے گا، بات کرے گا ثواب ملے گا، کھانا کھلائے گا ثواب ملے گا۔ شیطان بھی بڑا فتور ہے، شیطان بھی بڑا دھوکے باز ہے۔ پہلے پورے شادی محل کی غیر عورتوں سے مصافحہ کرا کر اس کے ایمان کو غارت کر بعد میں اس شوہر کو اس کی بیوی کے حوالے کرتے ہیں۔ دیکھا شیطان کی شیطانیت کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں خوش ہو کو انہیں سب سے دوستی کر رہا ہے، سو بولتے ہیں کئی کنواں ملا رہے، کیا
जरूरत है मिलाने की? नहीं नहीं, शादी हुए के बाद सबसे मिलना नहीं, खुश होना नहीं। अभी मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हाथों का जिना मुबारक हो, आंखों का जिना मुबारक हो। अब नौशा देख रहा है, अरे रे इसे करने के बजाय वो लाली वाली को करता तो अच्छा था ना, हाथ फैसला कर रहा है। अब उसे बात कर रहा है, अब उसका फोन पहले ही से नंबर लेकर रख लिया है। यहाँ 5 जुम्मागी नहीं गुजरती, वहां नहीं जुम्मागी शुरू हो जाती है। हो रहा है दुनिया के अंदर। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मेरे पास आते हैं कैसे? तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अब घुसता उन्हें, घुसने के बाद पूरा बैका से मिला गिला को वो बूढ़ी की कौन की बेवार सी रहती, आबा जोरू के सर में हाथ रख को दुआ पढ़े। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा, वहां दुआ पढ़ता कहते उन्हें। देखिए इसे एक दुआ भी आती नहीं, इतना जाहिल में। अब ले लगो जाको जोरू झुक को बैठे रहती, उसके सर में हाथ रख डालता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाथ रख डालकर पढ़ बा, दरूद पढ़। दरूद पढ़ने की जगह वो देखिए आप, दरूद पढ़ने की जगह दरूद के बाप का अग्रीमेंट है। हाँ, कहां दरूद पढ़ रहा है? जिना के अड्डे में दरूद। हुजूर के सुन्नत की धज्जियां जहां हो रही है वहां दरूद। अल्लाह का एहसान है कि इसे दरूद पढ़ना नहीं आता और वहां दरूद भी नहीं पढ़ता उन्हें कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला, वहां दरूद पढ़ना आता। कितने मुसलमान ऐसे जिनको दरूद तक पढ़ना नहीं आता है? नहीं, नमाज का एक दरूद याद नहीं है, छोटे से छोटा दरूद याद नहीं है। इसीलिए बहुत सारे मुसलमान क्या करते हैं, दरूद पढ़ना नहीं आता, हम क्या मुझको मुंह खोलवा करती कैसा भी तुम क्या हो सब? किस ये अमेरिका का? हाँ नहीं, फ्रांस का। पहले दरूद पढ़ो, बाद में बोसा दो आका के नाम पर। ऐसा बोसा दो कि तुम्हारे बोसे से खुदा की कसम, खुदा की रहमत को जोश आ जाए और तुम्हारी मगफिरत हो जाए। पूरी जिंदगी बोसा दे रहे थे, क्या हासिल हुआ? अरे हुजूर की उम्मत में जो नहीं था उन्हें हुजूर के नाम को बोसा दिया तो उसकी मगफिरत हो गई है। हमें हुजूर की उम्मत में है, हमें हुजूर के नाम को अगर बोसा देंगे तो 110% हमारी मगफिरत है। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाने का वाकया है। एक नौजवान बड़ा ही कमीना था अपने मोहल्ले के अंदर, उसकी कमीनगी की वजह से पूरे मोहल्ले वाले उसे मोहल्ले से भगा दिए हैं। कहीं दूर चला गया था, जाकर जंगल में जिंदगी कर रहा था, करते करते मर गया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि मूसा जाओ, जंगल में मेरा एक बंदा मरा पड़ा है, उसके कफन और दफन का तुम अपने हाथों से इंतजाम करो। हजरत मूसा जंगल की राह लेते हैं, जाकर देखते हैं तो उस जगह पर बराबर वो नौजवान मरा पड़ा है। हजरत मूसा कफन का इंतजाम करते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं और अपने हाथों से दफन करते हैं। दफन करने के बाद अल्लाह ताला से हजरत मूसा पूछते हैं कि अल्लाह, इस नौजवान के बारे में मैंने तहकीक किया कि पूरे मोहल्ले का बद अखलाक नौजवान था, इसके माँ बाप इसे भगा दिए, इसकी बिरादरी और इसका मुआशरा, इसका पूरा मोहल्ला इसे भगा दिया और ये जंगल में जिंदगी कर रहा था, ये मर भी गया। इसे तू कुत्तों का लखमा भी बना सकता था, शेर का निवाला भी बना सकता था, दरिंदों और परिंदों का नोच भी बना सकता था, लेकिन इस इतने गिरे हुए नौजवान के कफन दफन का इंतजाम मूसा कलीमुल्लाह के जरिए से तू कर रहा है। जरा इसकी नेकी तो बता दे जिसकी वजह से तूने मूसा के जरिए से इसके कफन और दफन का इंतजाम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा तुम्हारा कहना बिल्कुल बजा है, इसके माँ बाप इसके अखलाक से बजार, इसकी बिरादरी वाले इसे भगा दिए हैं, ये इंतहाई दर्जे से गिरा हुआ आदमी था, लेकिन तुम्हारा तौरात को बड़े मोहब्बत से पढ़ता था। एक मर्तबा तौरात पढ़ रहा था, मेरे आखिरी नबी का जिक्र आया तो मेरे आखिरी नबी के नाम को बोसा दिया तो मैंने उसी वक्त इसकी मगफिरत कर दी। मैंने उसी वक्त मैंने तहैया कर लिया कि इसके मौत और इसके कफन दफन का इंतजाम मैं मूसा के जरिए से करूंगा। बोसा दो तो ऐसे दो कि उस एक बोसे से हमारी दुनिया बदल जाए, वो एक बोसे से हमारे चेहरे बदल जाए, उस एक बोसे से हमारे लिबास बदल जाए, उस एक बोसे से हमारा दिल बदल जाए, उस एक बोसे से हमारी दुनिया के तमाम गुनाह ऐसे बह जाए जैसे बारिश की वजह से नाले का पानी बह जाता है। मेरे दोस्तों, दरूद पढ़ने की भी जगह होती है, दरूद पढ़ने का भी एक तरीका होता है। बात कहीं से कहीं चले गई, अर्ज कर रहा था, वहां जाकर नौशा क्या करता है, दरूद पढ़ता है बीवी के सर पे हाथ रखकर। यहां भी उलमा बैठे हैं, अपने माँ बाप से पूछो, उस वक्त हाँ बीवी के सर पे हाथ रखकर दुआ पढ़ी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नया जानवर लेते हैं तो उसके सर पे हाथ रखकर दुआ पढ़ो, कोई आदमी निकाह करता है तो बीवी के सर पे हाथ रखकर दुआ पढ़ो। निकाह कर रहे हैं, बीवी के सर में हाथ रखकर दुआ पढ़ना। जानवर तो खरीदते नहीं, अब गाड़ी लिए, पल्सर लिए, एक्टिवा लिए, अब उसका सर का दुम का मालूम नहीं होता, हेडलाइट पर हाथ रखो दुआ पढ़ दो। क्या करेंगे समझ में नहीं आता। हुजूर ने फरमाया जानवर खरीदेंगे, सर पे हाथ रखकर दुआ पढ़ो।
اب تم کوئی گاڑی خرید رہے ہیں، اس کے نہ سر، اس کے نہ آنکھ، اس کے نہ پیر. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہی کہا کہ ہینڈل یا ہیڈ لائٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھ دو، انشاءاللہ تعالیٰ اس سواری سے خدا کی قسم کبھی کوئی نقصان پیدا نہیں ہوگا، تمہاری ذات کو نقصان نہیں پیدا ہوگا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی کو نقصان نہیں، فائدہ پہنچتا ہے. وہ بھی کیسا فائدہ؟ مسلمان کو نہیں، غیر مسلم. 1 مہینے پہلے کا نئی دنیا اٹھا کر دیکھو، ساری دنیا کا علاج پیغمبر نے آج سے 1400 سال پہلے کر دیے. ہمیں خوش ہو جانا سو ہمارے کیا کیا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بول کر. آج تکبر اور غروری کی وجہ سے عیسائی مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، یہودی مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، کافر مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ دنیا وما فیہا کا علاج اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پرافٹ محمد کی سیرت میں ہے. وہ یقین کر چکے ہیں. وہ 3 مہینے پہلے نہیں، جب ہندوستان کا فرقہ پرست لیڈر اڈوانی، جس نے بابری مسجد کے شہادت پر اہم رول ادا کیا تھا، مسلمانوں کو سیکولرزم کا سبق سکھانے کی ناپاک کوشش کی تھی، مسلمان بچوں کے زبان پر وندے ماترم کا نعرہ لگانے کے لیے کوششیں جاری کی تھی، یہی ایل کے اڈوانی نے عورتوں کی عزتیں لوٹنے کے دعوے بھی کیے تھے، یہی ایل کے اڈوانی نے طرح طرح کے مظالم کیے تھے، مسجدوں کو تالا اور مدرسوں کو بند کرنے کے پلان بھی پاس کیے تھے. جب کسی نے ان کو قرآن تحفے میں دیا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے زبان سے بھی اپنے رسول اپنے کلام کی صداقت کا اعلان کرتے ہیں. اڈوانی نے کیا کہا تھا یاد رکھو، اگر مسلمان اس قرآن پر عمل کریں گے تو کبھی دہشت گرد نہیں بنیں گے. دیکھا آپ نے کیا کہا؟ قرآن غیروں کو سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے کہ مسلمان کو قرآن سننے کا وقت نہیں ملے گا. غیر گھٹنے ٹیک دیے ہمارے قرآن کے سامنے، غیر گھٹنے ٹیک دیے ہمارے پیغمبر کی سنت کے سامنے. تو سر نہیں جھکایا میرے بھائی، سر نہیں جھکایا، دکان بند نہیں کیا قرآن کے لیے. ساری دنیا، گجرات کا شامی کیا کہا؟ نوجوانوں کے موبائل کے اندر آج بھی اس کی تصویر ہے، آج تک کے اندر باقاعدہ اس کی پرچار، اس کی اسپیکر نہیں سنی. کیا کہا اس نے؟ قرآن جیسی کتاب نہ پہلے آئی ہے نہ آئندہ آئے گی. کیسی کتاب ہے ہماری معلوم؟ پورا مہینہ گزر جائے گا، ایک قرآن ختم کرنے کی میرے نوجوان کے پاس طاقت نہیں رہے گی. کھڑ کر قرآن کے لیے 1 گھنٹہ کھڑنے کی پاؤں میں گھٹنے میں طاقت نہیں رہے گی. کب رکوع ہوگا، کب سجدہ ہوگا. مساجد کے اندر ٹائم لگایا جائے گا کہ 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی اور 9:30 بجے وتر کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اسپیڈ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا. مجمع اگر کم ہو جائے تو اماموں پر ظلم ہو جائے گا، حافظوں پر ظلم ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اطمینان سے پڑھو، ایسے پڑھو کہ یوں معلوم ہو کہ ابھی ہمارے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے. کسی کو قرآن کے بارے میں مزہ نہیں ملے گا. وہ قرآن کے سامنے جھک گئے، وہ پیغمبر کی سنت کے سامنے جھک گئے. دوستوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضور کی سیرت اور سنت میں کوئی نقصان نہیں ہے. ساری دنیا آج کیا کیا کی دوائیں بنائے، ناک سانپ کے زہر سے بنائے. ایڈس کی دوا معلوم تم نا؟ ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹروں کے حال معلوم. کئی سال پہلے ایک ڈاکٹر کہا ایڈس کا علاج ایسے سانپ سے ہو سکتا ہے جو سانپ 70 سال کا ہو، کسی کو نہ ڈسا ہو، ایسے سانپ کے زہر سے ایڈس کا علاج ہو سکتا ہے. پھر ایسے سانپوں کو تلاش کیا گیا، وہ بھی ہندوستان یا کسی اور ملک میں نہیں، افریقہ کے خطرناک جنگل میں ایسے سانپوں کو تلاش کیا گیا، پکڑ کر اس کے زہر کو نکالا گیا. ویسے کالے ناک کے زہر سے ایڈس کا علاج نہیں ہوا. ایڈس کے سدباب کے لیے گندے گندے ایڈورٹس آتے ہیں. ایڈس کے سدباب کے لیے ہر مذہب کے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کانفرنس کی جاتی ہے، سیمیناریں منعقد کی جاتی ہیں، نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر بہت بڑا علاج کیا جاتا ہے. لیکن ہر علاج ناکام ہونے کے بعد ساری دنیا کے ڈاکٹر پیغمبر کے قدموں کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکانے پر مجبور ہو گئے اور ساری دنیا کو علاج کہہ دیا. ایڈس کا ایک علاج یہ ہے کہ شادی سے پہلے شادی کر دو، دوسرا علاج یہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں ختنہ کر دو. کیا علاج ہے یہ؟ علاج کس کا؟ کسی ڈاکٹر کے باپ کا نہیں، کسی ڈاکٹری اسکول کا نہیں، یہ مدینہ یونیورسٹی کا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شادی جب نوجوان لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کے بہکنے سے پہلے ان کی شادی کر لو. فائدہ یہ ہوگا کہ اس بچے پر کبھی ایڈس کا اثر نہیں آئے گا. حضرت فاطمہ کی عمر چھوٹی، شادی کر رہے ہیں اللہ کے رسول. ابو بکر صدیق آ کر پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ چھوٹی ہے، ابھی کچھ عمر ہو جانے دیجئے.
हुजूर ने फरमाया कि नहीं अबू बकर, अगर मोहम्मद अपनी बेटी की शादी में एक दिन भी ताखीर करेगा तो मोहम्मद की उम्मत सालों अपनी औलाद की शादी में ताखीर करेंगे। नुकसान क्या हुआ? बीए पास कराने का इंतजार, डॉक्टरी पास कराने का इंतजार, इंजीनियरिंग पास कराने का इंतजार, 20 और 25 साल के होने का इंतजार, सही जोड़ा मिलने का इंतजार करते करते अपनी इज्जत गवा कर कई लड़कियां शादी के बंधन में बन जाती हैं। नुकसान क्या होता है? इसी के सद्देबाप के लिए हुजूर ने फरमाया कि शादी करो, और हमारे दस्तूर में कानून पैदा हुआ, वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसने सुन्नत इब्राहिमी न किया हो, जिसने खतना न किया हो। आप धनाधन यहां जैसे बकरीद में है, गाय बकरों की गर्दनें कट रहे हैं, आज सारे अंग्रेजी ममालिक के अंदर डॉक्टर और अस्पतालों में गैर मुस्लिमों, ईसाई और यहूदियों की शर्मगाहें कट रही हैं। जिन मुसलमानों के खिलाफ जिस पैगंबर के कार्टून बनाए जा रहे हैं, जिस पैगंबर के शान में गुस्ताखियां की जा रही है, जिस कुरान के अल्फाज को नंगी औरतों के पीठ में लिखा जा रहा था, आज वो तमाम लोग घुटने टेक रहे हैं। किसके सामने? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के सामने। इसीलिए मैंने कहा कि यकीनन दरूद भी पढ़ना है, दुआ भी पढ़ना है, लेकिन जगह महल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी होने के बाद अपने कमरे में आते हैं तो तब अपने लड़की के, अपनी बीवी के पेशानी के बाल पकड़कर, मारे सकानी मौलवी साहब बोले बाल पकड़ो, बोल को बाल पकड़ने छोड़ना मुसलमान को। मैदान में क्रिकेट का बाल पकड़ता है तो घर के अंदर जोरू के बाल पकड़ता है। पकड़ लिया, ऐसा नहीं, चुपके रहती है, ऐसा नहीं तो सर में हाथ रखकर दुआ पढ़ लेंगे, गाड़ी है तो दुआ पढ़ लेंगे। तो बहरहाल हाथ रखने के सिलसिले में बात आ गई थी, अर्ज कर रहा था तो खलीफे हारून रशीद की जो लौंडी थी उसने बादशाह के सर पे हाथ रख दी। बादशाह ने कहा ये क्या कर रही है तू? तो बादशाह को लौंडी ने कहा मैं मांग रही हूं। क्या सर पे हाथ रखकर मांगती है? सामने हाथ फैलाकर हाँ मांग। तो बादशाह को कहा लौंडी ने मैं यही तो कही थी, मैं जो मांगूंगी वो दे नहीं सकते आप। नहीं मैं दे दूंगा, मेरा वादा है। तो कहने लगी कि बादशाह तुम्हारे सर पे हाथ रखकर मैं तुम्हारी जात को मांगना चाहती हूँ, तुमको अपना बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ शरीक हयात बनना चाहती हूँ। तो बादशाह ने कहा पहले भी तू मेरी थी, अब भी मेरी है, पहले तो मेरी गुलाम थी, अगर तू चाहती तो आजादी लेकर किसी और के साथ जिंदगी कर सकती थी। बादशाह को कहा उस लौंडी ने, बादशाह तुम मेरे हो गए, ये दो आपके पास जमीनें मांगे हैं, जो आपके पास जेवर मांगे हैं, जो आपके पास तख्त ताज मांगे हैं, ये सब बेवकूफ हैं, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, इसलिए कि आप मेरे हो गए तो ये पूरी हुकूमत मेरी हो गई है। इसी तरीके से रोजा रखकर जब खुदा तुम्हारा और मेरा हो जाता है तो सारी खुदाई हमारी हो जाती है। रोजा रखेंगे खुदा हमारा हो गया, जब खुदा हमारा हो गया तो क्या कायनात की खुदाई हमारी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? हजरत इब्राहिम बिन अदम जब खुदा के हो गए तो इब्राहिम के हाथ में खुदाई आ गई। हजरत इब्राहिम बिन अदम एक मुल्क के बादशाह थे, अल्लाह की मोहब्बत में अपनी बादशाह छोड़कर फटे हुए कपड़े पहनकर चले गए जंगल के पास। इब्राहिम बिन अदम को देखने के लिए बहुत सारे वजीर देख रहे थे। बहुत दिन हुए हम पुराने बादशाह को देखकर, चलो जाकर देखेंगे हमारे पुराने बादशाह कहाँ हैं। रास्ता और एड्रेस पूछते पूछते आए तो एक दरिया के किनारे हजरत इब्राहिम बिन अदम बैठकर अपने फटे हुए कपड़ों को सी रहे थे। वजीरों को देखकर रोना आया। कैसा बादशाह जो मखमल में सोता था, दूध से नहाता था, घी से खाना खाता था, कई हजार लौंडियां उसके आगोश में थी, लेकिन आज उसके पास ऐसा कपड़ा है कि सीने के लिए सुई है और फटा हुआ कपड़ा है, बदलने के लिए दूसरा कपड़ा भी नहीं है। डरते डरते बादशाह के पास गए, समझाने लगे इब्राहिम अब भी आ जाओ, मुल्क तुम्हारे हाथों में आ जाएगा, अब भी आ जाओ, हम तुम्हारे ताबे बन जाएंगे, तुम हमारे पुराने भी बादशाह थे, अब भी तुम हमारे बादशाह हैं, ये हालत देखकर तुम्हारी जिंदगी पे तरस आ रहा है। इब्राहिम बिन अदम ने कहा अरे जाओ, तुम्हारी बादशाहत की मुझे क्या जरूरत है, तुम्हारी सल्तनत की मुझे क्या जरूरत है, तुम अगर बादशाह देखना चाहते हैं तो अब मैं दिखाता हूं। जो हाथ से सुई सी रहे थे उसे उठाकर दरिया में फेंक दिए। फेंकने के बाद दरिया के मछलियों से कहा मेरी सुई गिर गई है, जल्दी लेकर आओ। तो हर समंदर में रहने वाली हर मछली मुंह में एक सोने की सुई लेकर आती है। हजारों मछलियां मुंह में सोने की एक एक सुई लेकर आती है। बीच में एक मछली हजरत इब्राहिम बिन अदम की सुई लेकर आती है। इब्राहिम बिन अदम ने अपनी सुई को पकड़ लिया और आने वाले वजीरों से कहा जब तक तुम्हारी कुर्सी में बैठा था तुम पर हुकूमत चल रही थी, जब खुदा की कुर्सी में बैठा हूं तो समंदर की मछलियों पर हुकूमत चल रही है। जब खुदा मेरा हो गया, कायनात की खुदाई मेरी हो गई, अब खुदा को हमारा बनाने के लिए एक ही इलाज करना है, मुझे और आपको आने वाले रमजान पर भरपूर रमजान का ख्याल रखना पड़ेगा। जिस हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दिए, उस तरीके से रोजा रख लेंगे, इंशाअल्लाह ताला खुदा हमारा हो जाएगा। 25 साल से रोजा रख रहे हैं, 50 साल से रोजा रख रहे हैं, 70 साल से रोजा रख रहे हैं, सालों से रोजा रख रहे हैं, क्या हमारे दिल में कभी एहसास पैदा हो गया कि चलो इस साल के रोजों के सदके में खुदा हमारा हो गया? अरे रोजा रखे हैं, कपड़े हमारे हो गए, रोजा रखे हैं, इफ्तार का आइटम हमारा हो गया, रोजा रखे हैं, बीवी की बिरयानी हमारी हो गई है। अरे रोजा रखने का मकसद यही है कि खुदा हमारा हो जाए। मेरे दोस्तों, मैं अपने आप से भी पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं, अगर रोजा रखने से खुदा हमारा है तो गुज़िश्ता साल ही खुदा हमारा हो जाना चाहिए था। एहसास पैदा करो, ऐसा रोजा रखो, इफ्तार करने से पहले पहले खुदा कहे कि बंदे तू मेरी मोहब्बत से अपने रोजे का इफ्तार शुरू कर, खजूर से नहीं, पानी से नहीं, समोसे से नहीं, मोज से नहीं, मेरी मोहब्बत से तू अपने रोजे का इफ्तार कर। तेरा रोजा मुझे इतना पसंद आया कि तेरे रोजे का बदला मेरे पैगंबर के फरमान के मुवाफिक आज से अब तक तू मेरा था और आज एक रोजे के सदके में मैं तेरा हो गया। ये आसमान से आवाज आ जाए, बताओ मेरे दोस्तों रोजा रखेंगे ऐसा? इंशाल्लाह पूरे तकवे का रोजा, सिर्फ मुंह का रोजा नहीं, शर्मगाह का रोजा नहीं, आंख का भी रोजा, कान का भी रोजा, हाथ का भी रोजा, लिबास का भी रोजा, ख्याल का भी रोजा, घर का भी रोजा, दुकान का भी रोजा, बाजार का भी रोजा, तिजारत का भी रोजा। वो कैसे रोजे रखना है इंशाअल्लाह ताला तरावी के बाद की तफसीर में और आइंदा जुमा मैं आप हज़रात के सामने अर्ज करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चंद जरूरी बातें ये हैं, कसरत के साथ नमाजों की पाबंदी कर लेते हैं, तरावी की भी पाबंदी कीजिए। साल में एक मरतबा पढ़ने का मौका आता है, पूरे साल में एक महीना, 11 महीने ईशा के बाद जाकर हम अपने काम करते हैं, एक महीना ईशा के बाद खुदा की गुलामी करना है। एक महीने में भी वो एक एक घंटा, डेढ़ घंटा है। जितना मजमा जुमे को आता है, तरावी के वक्त भी इतना ही मजमा अगर आ गया तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमको टच करने वाला दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा। पूरे शौक के साथ वक्त से पहले आ जाओ, पूरे 20 रकात पढ़ो, वितर जमात के साथ पढ़ो। जुमे के दिन हर जुमा ऐसा वैसा आते थे, रमजान के एक नेकी का कम से कम सवाब 70 नेकियां हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाब के लिए कोई हद नहीं है। अगर कोई नफिल अदा करता है तो फर्ज के बराबर सवाब, फर्ज अदा करता है तो अल्लाह ताला 70 फर्जों से ज्यादा सवाब देते हैं। इसलिए रमजान के जुमों का भी एहतराम करो, ताखरातों का एहतराम करो, तरावी का एहतराम करो। और घर के अंदर खाना है, खाने पर कोई पाबंदी नहीं। हदीस में आता है अल्लाह तबारक व तआला 2 खानों का हिसाब लेते हुए शर्माते हैं। अल्लाह ताला 2 खानों का हिसाब नहीं लेते। एक, मेहमान को जितना खिलाया उसका हिसाब कल क़यामत में नहीं लेंगे। दूसरा, इफ्तार और सहरी में जितना खाया उसका हिसाब कल क़यामत में नहीं लेंगे। कितना बड़ा फायदा है। खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, खाओ पियो, लेकिन इबादत का महीना है, इबादत पर तवज्जो दो। जुमा आता है तो पहले आओ, नेकियां करने की, सदका खैरात करने का मौका है आपके लिए भी, मुझे भी, लिए मेरे लिए भी। अल्लाह ताला हमारे करने को, कराने को, सुनने को, सुनाने को, इबादतों को कबूल फरमाए। आखिर में हस्ब मामूल हमारे मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 दिन में रमज़ान मुबारक भी शुरू होने वाला है। बहुत सारा काम बाकी रह गया है। आप हज़रात ही के ताउन से अल्लाह का फजल तो अपनी जगह पर है, नबी का सदका भी अपनी जगह पर है। आजिज़ाना मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप ही के ताउन से ये मस्जिद इंतहा तक पहुँचने वाली है। चाहते तो मैं या जिम्मेदार या कोई और हज़रात सब मिलकर दूसरी जगह भी जा सकते थे, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारी मस्जिद के मुसल्लियों से ये मस्जिद का काम हो जाए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने फजल और नबी के सदक़े के बाद आप हजरात के जरिए से इस मस्जिद के काम को तकमील तक पहुंचाएगा, ताकि कल किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि मेरे तरफ से मस्जिद बनी है, बल्कि ये कहे कि हमारे तरफ से मस्जिद बनी है। आप हजरात दिल खोलकर मस्जिद के लिए चंदा इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपके देने दिलाने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।